الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 120 کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا گیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت والجلال ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے ذروا ظاہر الاسم وباطنہ، ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ وہ گناہ جو ہم اپنے اعضاء سے کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان منہ وغیرہ سے جو ہم گناہ کرتے ہیں، انہیں بھی چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور وہ گناہ جو دل کا کام ہے، کسی سے بغض رکھنا، حسد رکھنا، کینہ رکھنا، ان سارے گناہوں کو بھی ہمیں چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ گناہ جو ہم علن اعلان کرتے ہیں، کھلم کھلا کرتے ہیں، ان گناہوں کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور وہ گناہ جو ہم چھپ چھپ کر لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کرتے ہیں، ان گناہوں کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گناہ دراصل اللہ رب العزت والجلال کی نافرمانی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کا نام ہے۔ اللہ کے احکامات پر بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، یہ نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، یہ نیکی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کرتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ نیکی انسان کے دلوں کو سکون دیتی ہے۔ نیکیوں میں سے ایک نیکی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اس کے برخلاف گناہ ہے۔ گناہ چاہے کتنی بھی چالاکی سے کیا جائے، اس طریقہ سے کیا جائے کہ کسی کو معلوم نہ ہو، اور بڑی کامیابی کے ساتھ انسان سوچتا ہے کہ ہم نے گناہ کر لیا، کسی کو معلوم نہیں ہوا، لیکن گناہ کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، وہ انسان کے دلوں کو بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر انسان کے پاس ساری آسائشیں ہوتی ہے، سارے سکون کے انتظامات ہوتے ہیں، سارے ذرائع ہوتے ہیں، لیکن دل بے سکون ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ گناہ کا اثر ہے، ہم نے جو گناہ کیا ہے وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو، سارے کے سارے گناہ چھوڑ دو۔ علماء لکھتے ہیں کہ گناہ کی مثال ایک کینسر کی سی ہے۔ جیسے اگر کسی کو کینسر ہو جائے تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کینسر اسی طریقہ سے چھوڑ دیا گیا
تو یہ پھیلتا رہے گا یہاں تک کہ انسان کے جسمانی موت کا سبب بن جائے گا۔ اور ڈاکٹر سے پوچھا جائے اس کا علاج کیا ہے، تو ڈاکٹر کہے گا جس حصے میں کینسر ہو گیا اس حصے کو کاٹ دیا جائے، اسے الگ کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے گناہ کی مثال ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے اور کرتا ہی جاتا ہے اور پھر گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر یہ گناہ انسان کی روحانی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے کینسر کا علاج یہ ہے کہ عضو کو کاٹ دیا جائے، اسی طریقے سے گناہ کا علاج یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دیا جائے، گناہ کو چھوڑ دیا جائے اور گناہ پر توبہ کی جائے، یہ گناہ کا علاج ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو متعدد وجہوں سے کرتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرے گناہ سے کوئی باخبر نہیں ہے، میں کمرے کی تنہائی کے اندر گناہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر وہاں کوئی چھوٹا بچہ ہو تو پھر انسان گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، کسی سے تذکرہ کر دے گا۔ حالانکہ اللہ رب العزت والجلال کی نظروں کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یعلم السر والجہر، اللہ تعالیٰ غائب اور پوشیدہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا قرآن میں کہتا ہے واللہ بصیر بما تعملون، اللہ جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے، واللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ جیسے شکاری شکار کرتا ہے اور نشانہ لگاتا ہے تو اپنے شکار کے اوپر اپنی نگاہوں کو جمائے رکھتا ہے کہ پلک جھپکنے نہیں دیتا، مرصاد اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف اس طریقے سے نگاہ لگائے ہوئے ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، اور انسان گناہ کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں الہام ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں الہام ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ عجیب و غریب ہے، جب گناہ کرتا ہے تو سارے راستے بند کر دیتا ہے کہ کوئی مجھے نہ دیکھے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں احکم الحاکمین دیکھ رہا ہوں، اور گناہ کیے جاتا رہتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے کیے ہوئے کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں کچھ بھی کر جاؤں تنہائی میں کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے کرتوت کی بات چھوڑو، تم جو یہ گناہ کر رہے ہیں اس کی بات چھوڑو، یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھیں جو ترچھی ہو کر ادھر ادھر دیکھتی ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور دل کے اندر کیا کھچڑی پکا رہے ہو اللہ رب العزت والجلال اسے بھی جانتا ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچو کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمارے گناہ کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ تیسری وجہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے آس پاس کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں، کمرے کے اندر ہوں، گھنٹی لگی ہوئی ہے، لہٰذا میرے گناہ کرنے کے وقت میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی رہو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم دو ہو تو تیسرا اللہ ہے، تین ہو تو چوتھا اللہ ہے، چار ہو تو پانچواں اللہ ہے۔ اور ایک چوتھی وجہ لکھی علماء نے، جب انسان گناہوں پہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کرتا ہے۔ جیسے باپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے جب ڈھیٹ ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے کہ میں یہ کروں گا، تم کیا کر لو گے؟ پڑوسی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں تمہاری دھمکیوں سے رکنے والا نہیں ہوں۔
اور پھر انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں پر ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اسے اللہ رب العزت کا خیال نہیں ہوتا، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کی عذاب اس کے نظروں کے سامنے نہیں ہوتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا اپنے عذاب کا تذکرہ کرتا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ انتہائی سخت ہے، ان اخذہ علیم شدید، تیرا پروردگار جب پکڑتا ہے تو انتہائی دردناک پکڑتا ہے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ تعالیٰ عذاب کے کوڑے برساتا ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہم ہٹ درب ہو جائیں گے اور گناہ کرتے رہیں گے اور اللہ رب العزت ہماری پکڑ نہیں کرے گا۔ اللہ ضرور پکڑ کرے گا، چاہے دنیا میں پکڑ کرے چاہے آخرت میں پکڑ کرے، پکڑ ضرور کرے گا۔ یہ 4 وجہ تھی جن کی بنیاد پر، جن سے غفلت برت کر انسان گناہ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ نہ ہمیں کوئی دیکھنے والا ہے، نہ ہمارے گناہ کا کسی کو پتا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی موجود ہے، اور پھر ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ سوچتا ہے کہ ہمارے گناہ پر گواہی دینے والا کون ہے، ہم لوگ کیا کریں، ہمارے گناہ کو دیکھتا کون ہے، ہم نے تو تنہائی میں گناہ کیے، ہماری گناہ پہ گواہ کون ہوگا کل قیامت کے دن؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے بہت سارے گواہ پہلے سے تیار کر رکھے ہیں۔ سب سے بڑے گواہ تو وہ ہے جو ہر وقت ہمارے دونوں کاندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین، یہ جو فرشتے ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہیں سب کچھ جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، صرف جانتے نہیں لکھتے بھی ہیں۔ ہم نے ایک نیکی کی، یہ نیکی والا فرشتہ لکھ لیتا ہے، ہم نے ایک گناہ کیے، یہ ایک گناہ لکھنے والا فرشتہ ہمارے گناہ کو لکھ لیتا ہے۔ اللہ نے دوسرا گواہ بنایا، کل قیامت کے دن جب اولین و آخرین کا مجمع ہوگا اور پھر اس وقت نام اعمال لٹائے جائیں گے، نام اعمال ہر ایک کو دیے جائیں گے، کسی کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اس میں سارا سب کچھ لکھا ہوا ہوگا جو ہم نے کیا ہوگا۔ لما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، جس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ خوشی خوشی لوگوں کو اپنا نام اعمال دکھائے گا، کیونکہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال کا ملنا یہ کامیابی کی علامت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جس کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ سوچے گا کہ کاش مجھے نام اعمال ملتا ہی، اور پھر یہ کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ کیسا نام اعمال ہے، ہم نے جتنے گناہ کیے تھے وہ چھوٹے ہو بڑے ہو جان بوجھ کر کیے ہو، سارے گناہ اس میں لکھ لیے ہیں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے نہ بڑے گناہ کو چھوڑا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ کیا ہوگا سب نام اعمال میں موجود پائے گا، ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا پروردگار کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے، جو کیا ہوگا وہی لکھا ہوگا۔ دو گواہ، تیسرا گواہ اللہ تعالیٰ زمین سے کہے گا بتاؤ تمہاری پشت پر کون کون سا گناہ کیا گیا تھا، تم بتاؤ، اس مجرم کو بتاؤ کہ اس مجرم نے تمہارے پشت کے اوپر کون سا گناہ کیا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین سارے گناہ بیان کرنا شروع کر دے گی کیونکہ اسے پروردگار کا حکم ہوگا۔ اور چوتھا گواہ یہ کہ انسان کے خود اس کے اپنے اعلیٰ گواہی دیں گے، ان اعلیٰ سے کون کون سے گناہ کیے گئے۔ ایک بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور
جب اس کے سامنے اس کا نام اعمال پیش کیا جائے گا وہ جھٹلا دے گا، اگر یہ گناہ تو میں نے کیا ہی نہیں، یہ گناہ اپنی مرضی سے لکھ دیا گیا ہے۔ پھر فرشتوں کو بلایا جائے گا، جن دو فرشتوں نے نیکی اور گناہ کو لکھا ہے، گناہ کا فرشتوں سے پوچھا جائے گا یہ گناہ اس نے کیا تھا یا تم نے اپنی مرضی سے لکھ دیا ہے؟ تو وہ کہے گا، تو فرشتہ کہے گا اس نے یہ گناہ کیا تھا اس لیے میں نے لکھا ہے۔ یہ مجرم کہے گا یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے اپنی مرضی سے لکھ دیا، اس نے فرشتوں کو بھی جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اس مجرم کے منہ پہ مہر لگا دے گا، مہر بند، اس کے منہ کو بند کر دے گا، اور پھر آگے سے کہے گا تم گواہی دو تم نے کون کون سے گناہ کیے۔ پھر یہ ہاتھ بول پڑے گا کہ ان ہاتھوں سے یہ فلاں فلاں گناہ کیے گئے تھے، یہ پاؤں بول پڑے گا کہ یہ پاؤں فلاں گناہ کی طرف چل کے گئے تھے، یہ زبان، یہ آنکھیں بول پڑیں گے کہ ان سے فلاں فلاں گناہ کیے گئے تھے، یہ کان بول پڑیں گے کہ ان سے فلاں فلاں گناہ کیے گئے تھے۔ یہ ہمارے آواز خود ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ پھر یہ زبان کہے گی لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دے دی؟ ہم تو تمہیں بچانے ہی کے لیے تو جھوٹ بول گئے تھے، تم نے ہمارے خلاف ہی گواہی دے دی۔ تو پھر یہ آدھا بولیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس ذات نے گویائی کی قدرت دی ہے جس نے کل زبان کو گویائی کی قدرت دی تھی، کل جس نے زبان سے بولنے کی طاقت دی تھی آج اسی نے آدھا کے ذریعے بولنے کی طاقت دے دی ہے۔ یہ کون شخص ہے جو ان چار گواہوں کو جھٹلا سکتا ہے؟ کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنے کیے کا حساب دینا ہے، چاہے ہم نے جلوت میں گناہ کیوں، خلوت میں کیوں، لوگوں کے سامنے کیا ہو، تنہائی میں کیا ہو، سارے گناہوں کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اگر کوئی بچ کے نکل سکتا ہے تو پھر گناہ کرے، کوئی گواہیوں کو جھٹلا سکتا ہے تو پھر گناہ کرے، کوئی رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو پھر گناہ کرے۔ لیکن اگر کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے ان گواہوں کو جھٹلانے کی تو پھر گناہوں سے توبہ کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھیے، ہمیں ہمارے اوپر شیاطین کو غلبہ سے محفوظ ہمیں رکھیے، شیاطین کو ہمارے اوپر غلبہ نہ دیجیے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو جب تہجد کے وقت بیٹھتی تھی مصلی میں تو اس وقت یہ دعا کرتی تھی پروردگار عالم دنیا کے سارے بادشاہوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے، صرف آپ کا دروازہ کھلا ہے۔ میں آپ کی عظمت بیان کرتی ہوں، میں آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلائے ہوں، میں آپ سے دعا کرتی ہوں پروردگار عالم جس طریقے سے آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے اسی طریقے سے شیطان کو ہمارے اوپر مسلط ہونے سے روک دیجیے۔ دعا فرمائیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالہ کر دیں گے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے ڈھیر کر دیں گے اور پھر اللہ سے دعا کریں گے پروردگار عالم ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھیے اور خود بچنے کی کوشش کریں گے، پھر اللہ رب العزت کی رحمت بے قرار ہے، وہ ہمیں یوں اکیلا تنہا شیطان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا۔ اللہ رب العزت ضرور ہماری حفاظت کرے کیونکہ وہ بے انتہا کریم ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میرے راستے میں ایک بچے کو دیکھا، اس کی ماں سے ڈانٹ رہی تھی تو نکل جا میرے گھر سے، تیرے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اسے تھپڑ مار رہی ہے، بھگا رہی ہے۔ وہ بچہ کچھ دور گیا اور پھر آیا اور پھر گھر کی دہلیز پر سر رکھ کے سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب باہر نکلا، تھوڑی دیر کے بعد جب ماں باہر نکلی تو دیکھا کہ بیٹا در پہ سر رکھ کر سویا ہوا ہے۔ پوچھا پھر یہاں کہاں چل گئے؟ میں نے تمہیں بھگا دیا تھا۔
کہنے لگا میں نے سوچا تھا کہ چلا جاؤں، مجھے معلوم ہے کہ میں چلا جاؤں گا، میں پیسے کما لوں گا، مجھے اچھے اچھے کھانے مل جائیں گے، مجھے اچھے اچھے کپڑے مل جائیں گے، لیکن مجھے ماں کی ممتا کہاں سے ملے گی؟ مجھے ماں کی محبت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے میں واپس آ گیا۔ جب یہ جملہ بچے نے کہا تو ماں نے اپنے سینے سے اسے لگا لیا، بیٹا جب تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے ماں کی ممتا نہیں ملے گی، ماں کی محبت نہیں ملے گی، آ جا، تیرے گھر میں تیرے لیے جگہ ہے۔ ہم بھی جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے اللہ رب العزت ہم گنہگار ہیں، ہم سے اقوال ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، مغفرت کے لیے تیری ذات کے سوا کوئی ذات نہیں، ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کے در پہ حاضر ہوتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کی رحمت بے قرار ہے، وہ اپنے سینے سے پیتا ہے۔ میرے بھائیوں بہت ہو گئی گناہوں کی زندگی، اپنے گناہوں سے ہم سب توبہ کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑگڑانا توبہ کریں، اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔